بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا جو ٹاپک تھا وہ لسننگ پہ ہے. لسننگ یعنی کہ بات سننا. ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں. عمومی طور پہ میرے وینسڈے لائیوز پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا چھوٹی بات کیا کریں, بندے کا فوکس رہتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہم لوگ بات کرنا پسند کرتے ہیں یا بات سننا پسند کرتے ہیں. ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ کسی نے ہماری بات سنی نہیں, یا کسی نے بات ہماری سمجھی نہیں, یا ہمیں اپنی بات کہنی نہیں آئی. مسئلہ کدھر ہے؟ چلیں آج کچھ چیزیں ٹٹول کے دیکھ لیتے ہیں اور کچھ چیزیں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں. ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ کہیں پہ ہم سٹک ہوں وہاں پہ آج والی جو باتیں ہیں شاید ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ حقیقتوں سے چلو شروع کرتا ہے. آج کے زمانے میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کسی کی بہت زیادہ لمبی لمبی تفصیل دہ گفتگو سنیں. آج کے زمانے میں کسی کے پاس ٹائم یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کی بات سنیں. آج کے زمانے میں کسی کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 4 اور مختلف کام ہیں کرنے کے لیے تو آپ 5ویں کام کو پہلی پرائیورٹی دیں اور کہیں کہ یہ مشکل ہے لیکن میں اس مشکل کام کو, اس مشکل بات کو پہلے سن لوں تاکہ شاید ہو سکتا ہے میرے باقی 4 مسئلے آسانی سے حل ہو جائیں. ہمیں بہت جلدی ویری کوئک ہمیں اپنے حل چاہیے, لیکن حل کرنے کے لیے جو سٹیپس ہیں وہ ہمیں سننے نہیں ہیں, اور اس کے لیے سننے کی جو ایک جسارت پیدا کرنی ہے ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے. ہمیں صبر بھی نہیں ہے, ہم بات سننا بھی نہیں چاہتے ہیں, ہم بات کرنا ضرور چاہتے ہیں, ہم اپنی بات سمجھانا ضرور چاہتے ہیں, اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جی ہماری بات ہم جو منہ سے نکال رہے ہیں وہ اس کو ویسے ہی سمجھ آ جائے جیسے کہ ہم کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اب یہ ساری ہماری حقیقت ہے. اب ان میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سب بول رہے ہیں, سن کوئی نہیں رہا. سب ایک دوسرے کے منہ پہ بول رہے ہیں, سب ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں, سب ٹیکسٹس میں بول رہے ہیں, سب آن لائن آ کے بول رہے ہیں, سب کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں. سن کون رہا ہے؟ سننا کس کو کہتے ہیں؟ اور اگر کوئی کسی کی بات رک کے سن لے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات کر دوں کلیئر کہ سننا جو ہے نا, وہ بات کو سننا اور تحمل سے سننا بہت مشکل ہے. ہم پیرنٹس نہیں سن پاتے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات. ہم کہتے ہیں بچے بدل گئے ہیں, بچوں میں پیشنس نہیں ہے, بچے نہیں ساتھ بات سن رہے. آپ نے سنی, میں نے سنی ان کی بات. مجھے 4 اور مسئلے ہیں زندگی میں جو میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کو میری اٹینشن کی ضرورت ہے, اس لیے میں اپنے چھوٹے بچے کو نہیں سن رہی ہوں. میں اس کے رونے کے کیوز, اس کی فسینس کے کیوز, اس کے جھگڑانے کے کیوز, اب 2 بچے میرے لڑ رہے ہیں آپس میں ان کے کیوز میں نہیں سن رہی ہوں. میں وہ نہیں سن سکتی ہوں جو وہ بول رہے ہیں, اور یہ بیٹھ کے سننا غور سے کہ ایکچولی میں جب وہ بول رہے ہیں تو ان باتوں کے معنی کیا ہے, میں وہ بھی نہیں سن سکتی ہوں. کیوں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے بعد میں تھے, پہلے سنتے تھے. بڑے تحمل سے سن لیتے تھے. بات سامنے والے کی اچھی ہو, بات سامنے والے کی گزارش ہو, بات سامنے والے کی غصے کی ہو, بات سامنے والے کی جھجک کی ہو, بات سامنے والے کی اعتراض کی ہو, بات سامنے والے کی گستاخی کی بھی ہو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تھے, پہلے سنتے تھے اور پھر بات کرتے تھے. سن کے خاموش بھی رہتے تھے. وجہ ہر بات کو رسپانس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اور یہ بات میں نے اکثر کہی ہوئی ہے, جو لوگ مجھے کافی عرصے سے فالو کریں وہ یہ جانتے ہیں کہ ارم ہمیشہ یہ ریفرنس دیتی ہیں, اور وہ ریفرنس کیا ہے, میں کہتی ہوں کہ آئی واز ریزڈ ایز اے ڈبیٹر. مجھے ڈبیٹ کرنا سکھایا گیا تھا کہ ڈبیٹ کیسے کرتے ہیں, بات کیسے کرتے ہیں, ریفیوٹ کیسے کرتے ہیں, کسی کے ویلڈ پوائنٹ کو رد کیسے کرتے ہیں. یعنی کہ بات کو سن کے انٹیلیجنٹلی اس کو رد کرنا سکھایا گیا تھا. آپ مجھے کوئی یونیورسٹی کا, کالج کا ایسا پروگرام بتا دیں جہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ بات کو سنتے کیسے, پہ خاموش ہو کے اس کو آبزرو کرنے کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے, پھر اس بات کو سننے کے بعد آپ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہو, ریئیکٹ نہیں کرتے.
میں نے ایکشن کا ریاکشن دینے کی بات ہی نہیں کی ہے. ہم آج کل یوزلی بات سن کے ریاکٹیو ہوتے ہیں, ہمارے تمام شوز ریاکٹیو ہیں, ہم آن لائن باتیں کرتے ہیں, لوگوں پہ اوپینینز دیتے ہیں, لوگوں کے بارے میں اوپینینز شیئر کرتے ہیں. دیز آر آل ریاکٹیو, رائٹ. میں سن تمہیں اس لیے رہی ہوں تاکہ میں تمہیں جواب دے سکوں. بولو, تم بولو, پھر میں تمہیں جواب دیتی ہوں. تم بول لو, کر لو تم اپنی تسلی, پھر میرے پاس بھی سنانے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ تمام جملے سنے ہوئے ہیں نا, عام گھروں میں روز ہوتے ہیں. کیا بولو گے, کیا بول سکتی ہو, بولو بولو, پھر میں بھی تمہیں بتاتی ہوں, پھر بتاتی ہوں میں تمہیں. کس نے سنی کس کی بات؟ کسی نے کسی کی بات نہیں سنی. کون جیتا کون ہارا, سارا فوکس اس پہ ہے. بچوں سے ہم کہتے ہیں, بچے ہم سے کبھی کبھی بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں بات کرنے کے لیے, لیکن ہم ان کو لاشعوری طور پہ, ایز اے پیرنٹ میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم لاشعوری طور پہ ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو ایسا ایکسپریشن دے دیتے ہیں, یہ بات تم نے کیا کی ہے, یہ کیسے تم نے بول دیا, یہ سوچ کہاں سے آئی, تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو, ہیں یہ بھی کوئی کرنے کی بات تھی بھلا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہمارے گھر میں ایسے نہیں ہوتا, یہ کیا تم نے کون سے آج کل تمہارے دوست. یو سی, آپ نے بات سنی نہیں ہے, آپ پہلے ہی ڈر گئے ہو, پہلے ہی آپ نے ایزیوم کر لیا ہے, پہلے ہی آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کے منہ سے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بات یوں نکلی ہے جیسے کہ آپ نے سامنے والے کی بات رد کر دی. تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ پھر بات کنٹینیو ہوگی. پھر بچے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کچھ نہیں, اچھا ٹھیک ہے کچھ نہیں, نہیں کوئی نہیں, ہاں بس ایسے ہی, ہاں ان کا دماغ خراب ہے, ہاں وہ پاگل. اکثر بچوں کو اپنے والدین کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے, اور ان کے مزاج کے مطابق ان کو وہ باتیں کہتے ہیں, سناتے ہیں, جواب دیتے ہیں, سچ نہیں بولتے. پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی میرا پیرنٹ غلط ہے, لیکن نہیں بولتے. کچھ بولتے ہیں تو پیرنٹ کہتے ہیں کہ آپ نے بدتمیزی کی, ہماری شان میں گستاخی کر لی. کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے مسئلے حل کیسے ہوں گے, اور پھر میں کہتی ہوں کہ آپ بات کریں, تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی بات کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ سامنے والا سنتا ہی نہیں ہے, کچھ وہ سنتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہم سنتے کسی کی بات؟ ہم کسی کی بات اس لیے نہیں سنتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں ٹرسٹ کا ایشو ہے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم پہ دھونس جما رہے ہیں, ہماری ایگو کا ایشو ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ شخص پسند نہیں ہے, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم سے کچھ نکلوانا چاہ رہے ہیں, جائز ناجائز ہم سے ہماری خاموشی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت بگڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس واپسی کا کوئی توبہ کا کوئی رستہ باقی نہیں رہ گیا, شیاطین ہیں یہ بیسکلی, یہ لوگ ہماری زندگی میں فساد کی جڑ ہیں وغیرہ وغیرہ, ناخوش ہیں, مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, ایکسیکٹرا. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں, اس لیے ہم انہیں سنتے نہیں ہیں. پر ایکچوئل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں. ہر شخص ڈرتا ہے, ہر شخص وہ سچ سننے سے ڈرتا ہے جو اس کا نہیں ہے, اور ہر شخص وہ سچ بولنا چاہتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ یہ سب سے سچا سچ ہے. تو بات کیسے ہوگی؟ کون بات سنے گا؟ کون بات کرے گا؟ بات کرنے کے بعد سننے کا حوصلہ کون اٹھائے گا؟ بات سننے کے بعد کون یہ سوچے گا اچھا ہاں نہیں میری سوچ شاید پھر نہیں تھی صحیح, میں اس کی بات سن کے اب یہ انداز, میں اب اس سے پوچھتی ہوں یا پوچھتا ہوں, تم نے مجھ سے یہ کہا, کیا تمہیں یہ محسوس ہو رہا تھا؟ تم نے ابھی یہ جو بات کی, کیا تمہیں یہ واقعی میں حقیقت لگتی ہے؟ تم جو اس وقت مجھ سے کہہ رہی ہو, کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا یہ تمہارا سچ ہے یا یہ واقعی میں حقیقت ہے؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے ہمارا سچ, ایک ہوتا ہے ہمارا سچ. فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کہ افرا جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے, اور افرا ہر بات میں جھوٹ بولتی ہے, اور افرا کو جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. اب کئی سالوں سے میری جی افرا سے دوستی ہے یا رشتہ داری ہے, اور مجھے پتا ہے کہ افرا نے ہمیشہ جھوٹ ہی بولا ہے, اور ہو سکتا ہے 100 میں سے 80 دفعہ بولا ہو جھوٹ, لیکن وہ جو 20% ہے جو سچ تھا, میں نے اس کو بھی جھوٹ کے زمرے میں ڈال دیا, کیونکہ جی میرے ذہن میں یہ شخص ہی جھوٹا ہے, بولنا ہی اس کو جھوٹ آتا ہے, شاید اس کو کوئی بیماری ہے جھوٹ کی, شاید اس کو لگتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی. تو میں نے اس کو, افرا کو سننا چھوڑ دیا.
جب میں نے سننا چھوڑا تو ہمارا ظاہر سی بات ہے رشتہ بھی خراب ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اگر آپ کسی کی بات سن نہیں رہے تو آپ اس کا احساس بھی تو نہیں کر سکو گے نا. کوئی کہہ رہا ہے میرے سر میں درد ہے، آپ بولو گے یار پھر ڈرامہ کوئی کر رہی ہے. تو آپ نے نہ اس سے ہمدردی کی، نہ اس سے اس کا حال پوچھا، نہ اس کی تیمارداری کی. اگر 2 گولی پیراسیٹامول دینی تھی تو وہ بھی نہیں دی، چائے کا کپ پیش کرنا تھا تو وہ بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا شخص ہے. ایک اوپینین بنا لیا آپ نے. بالکل اسی بات کو اپنی پیرنٹنگ پہ بھی لاگو کر کے دیکھ لیں. جب ہم بچوں سے متنفر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں پہ خود ہی لیبل لگا لیے، یہ ضدی ہے، یہ بدتمیز ہے، آج کل کے بچے ہیں ہی ایسے، یہ ہیں ہی ایسے، یہ ہیں ہی. ارے بھائی کہاں سے آئے ہیں جو یہ ہیں ہی ایسے؟ کون سی دنیا کسی اور پلانٹ سے نیچے آ رہے ہیں؟ یہ یو ایف اوز بن کے نیچے آ رہے ہیں. وہی سارے سسٹم ہیں، ہم خود ہی ہماری کوکوں میں پل رہے ہیں، ہم خود ہی ان کو پیدا کر رہے ہیں. تو پھر یہ ہیں ہی ایسے کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ کیا یہ کیسے ایسے ہی ہیں؟ بد زبان، بد لحاظ، بے حیا، بے شرم، سب کچھ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ معاشرتی خرابیاں نہیں ہیں، معاشرتی خرابیاں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے قصور والدین کے ہیں، نہیں. بعض اوقات اولاد ہماری ٹیسٹ ہوتی ہے. بعض اوقات ماحول، لوگ، ٹیچرز، رشتہ دار، بڑے بزرگ، چھوٹے، کزنز، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات بیماری، بعض اوقات جینیٹک ڈس آرڈر. مطلب میں مانتی ہوں کہ ہر لحاظ سے انسان جو ہے نا وہ ونریبل ہے. ہم ونریبل ہیں. ہمیں یعنی کہ کچھ بھی کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے. کوئی اچھائی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، کوئی برائی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا حفظ و امان میں فرما، دعا کرتے ہیں. ایک چھوٹا کام جو آج آپ کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اور آپ کے شوہر کی، آپ کی اور آپ کے بیٹے یا بیٹی کی، آپ کی اور آپ کی ساس یا سسر کی، آپ کی اور آپ کے کو ورکر کی، آپ کی اور آپ کی بزنس پارٹنر کی، جو ایک بیسک کوئی اسٹرگل ہے نا ایک دوسرے کو سمجھنے کی، اس پہ بیٹھ کے غور کریں کہ مجھے یہ شخص ہی برا لگتا ہے، یا مجھے اس کی بات ہی بری لگتی ہے، یا مجھے اس کے بات کرنے کا طریقہ برا لگتا ہے، یا مجھے کوئی اور چیز کسی اور وجہ سے ٹریگر کرتی ہے جو میرا غصہ اس پہ نکلتا ہے. اس کا قصور نہیں ہے. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. کل میں کسی کام سے اپنے بیٹے کے ساتھ گئی. اب میری نیچر میں یہ ہے کہ اگر مجھے کسی قسم کی انگزائٹی ہو تو میں چلتی پھرتی تیز ہوں، ویسے ہی میں بولتی تیز ہوں، اور تیز مطلب تیز آواز میں نہیں، لیکن میری سپیچ تیز ہے، ورڈ کاؤنٹ میرا تیز ہے. میں ایکچولی پڑھ بھی کافی تیز لیتی ہوں. خیر، تو اب انگزائٹی تھی اور ٹائمنگ کا مسئلہ تھا، اور میں اس کو ساتھ بھی لے کر آئی ہوئی تھی، اور مجھے گھبراہٹ بھی تھی، اور میں شور بھی نہیں تھی. اب اتنا بھی نہیں تھا کہ میں بالکل ہی مطلب کہ بہت انشور تھی، لیکن آئی واز ناٹ شیور ایٹ دیٹ مومنٹ، ان دیٹ ٹائم اینڈ اسپیس. آئی واز ناٹ شیور کہ میں جہاں پہ کھڑی ہوں وہ جگہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں چل رہی ہوں کانسٹنٹلی اور ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں. تو میرے بیٹے کو میری یہ چیز اریٹیٹ کر رہی تھی. اس کی وجہ یہ کہ وہ کانشیس تھا کہ دوسرے لوگ شاید مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک حجابی عورت ہے، باقی سارے نان حجابیز ہیں ہمارے ارد گرد. اس وقت واقعی میں صرف میں ہی ایک حجابی تھی، اور باقی جتنے ہمارے ارد گرد کے 100-50 لوگ لے لو وہ نان مسلمس تھے. تو وہ تھوڑا سا کانشیس ہو رہا تھا کہ یہ تم ماں جو تم حرکت کر رہی ہو نا، یہ تمہاری طرف اٹینشن لے کر آ رہی ہے. اب میری نظریے میں میرا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور یہ میرا مسئلہ ہی نہیں تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، اس نے مجھے 1 دفعہ ٹوکا، اس نے مجھے 2 دفعہ ٹوکا. تیسری دفعہ میں نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ بیٹا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے فرق پڑ رہا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ آپ کو کیا چیز بادر کر رہی ہے؟ میرا چلنا آپ کو بادر کر رہا ہے؟ میرا اس طرح سے ڈھونڈنا کسی کو آپ کو بادر کر رہا ہے؟ کہتا ہے ہاں آپ عجیب لگ رہی ہو، آپ عجیب لگ رہی ہو اس طرح سے ہڑبڑائی ہوئی. It cries for attention. مت کریں آپ یہ. میں نے کہا آپ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ یہ آپ کو کیوں بادر کر رہا ہے. اگر آپ پریشان ہوتے، ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے، تو میں آپ کو ہرگز نہ ٹوکتی. میں کہتی کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں، اور اگر خاموشی سے کھڑے ہونا آپ کی مدد ہوتی تو میں وہ کرتی. لیکن اگر میں پریشان ہو رہی ہوں تو اس وقت میں مجھے ٹوک کے یہ کہنا کہ تم حرکتیں کیا کر رہی ہو، پاگل لگ رہی ہو، کیسے ہیلپ فل ہے؟ کیسے ہیلپ فل ہے؟ خاموش ہو گیا. اور میں نے نوٹس کیا کہ تھوڑا سا پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا.
کہ یہ تو سدھرنے والی عورت نہیں ہے, میں ہی پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. اسی ایگزامپل کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں کہ اگر ہمیں کبھی اپنے کسی پیارے کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو بجائے اس کو جھنجھوڑ کے یہ کہنے کہ اپنی اولاد کو, اپنے شوہر کو, اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے کو ورکر کو, اپنے کسی بڑے گہرے دوست کو, بجائے سے جھنجھوڑ کے یہ کہنے کہ مجھے سمجھاؤ تم کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا, تھوڑا سا خاموش رہ کے آبزرو کریں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں اس کی دکھ رہی ہیں. تھوڑا سا اپنا دماغ لڑائیں, تھوڑی سی اپنے اندر ایمپتھی کریٹ کریں, تھوڑا سا اپنے اندر کمپیشن کریٹ کریں. بعض اوقات لوگ ایمپیتھیٹک ہوتے ہیں, کمپیشنیٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں, تو سامنے والا کہتا ہے تم نا بس مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. تو واقعی میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. حال پہ چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ سلام دعا ختم کر دو, کھانا پینا بتانا چھوڑ دو, بیٹھ کے ساتھ میں چائے پینا چھوڑ دو. اس کا نہیں مطلب یہ کہ اس موضوع پہ اس وقت بات کرنا چھوڑ دو. لسننگ اسکل کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کان سے سننا. لسننگ اسکل کا مطلب یہ کہ منہ اور آنکھ اور دماغ ان سب چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لینا, تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لینا. لسننگ اسکل کی ایک دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح سوال کرنے نہیں آتے. ہم پتہ کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں مجھے بتاؤ, مجھے بتاؤ, مجھے بتاؤ, مجھے بتاؤ. اگر کوئی اتنی آسانی سے بتا دیتا یا بتا سکتا ہوتا تو سارے لوگ بتانا ہی شروع کر دیتے. اور بعض اوقات کچھ لوگ اتنا بتاتے ہیں کہ سامنے والا کہتا ہے مجھے مت بتاؤ, مجھے سننا ہی نہیں ہے, مجھے نہیں فکر ہے تمہاری, مجھے I don't give a damn, I don't care, بتاؤ نہیں بتاؤ بھاڑ میں جاؤ. لوگ کہتے ہیں ایسے. جب رشتے اور دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, بتاؤ نہ بتاؤ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. سوال کب پوچھنا ہے اور کیا پوچھنا ہے یہ نہیں آتا ہمیں. ہمیں ان دو چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے جب ہم لسن کرنا چاہتے, جب ہم واقعی میں کسی کو سننا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں سے, بہت مشہور اگزامپل ہے یہ, کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اگر پیرنٹنگ کے کورسز, کلاسز, ٹیچرز وغیرہ کو سنتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں یہ بچے سے یہ مت پوچھیں کہ کیا کھایا تھا, کیا پیا تھا, کون آیا تھا, کس کے ساتھ کھیلے تھے, کب کون سی ٹیچر آئی تھی, کون سا سبجیکٹ تھا, آج ٹیسٹ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. بیکاز یہ ایک چیک لسٹ ہے, یہ ایک چیک لسٹ ہے کہ او اچھا ماں یہ پوچھ رہی ہے کہ میں نے ہوم ورک کیا تھا, ماں یہ پوچھ رہی ہے کہ میرے نمبر کتنے آئے تھے, ماں یہ پوچھ رہی ہے کہ میں نے ٹفن میں جو اس نے لنچ اتنی محنت سے صبح بنا کے دیا تھا جس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ مجھے کیفیٹیریا کا کھانا پسند ہے, وغیرہ وغیرہ. ماں صرف اپنی چیک لسٹ کمپلیٹ کر رہی ہے. ایون بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم چیک لسٹ کمپلیٹ کری, بٹ ان کے لیے یہ ہے کہ ایک چیک لسٹ ہے کہ بیسکلی میرے اوپر ایک نظر ہے کہ میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اور جہاں پہ بچے نے کہا 0 out of 20 آئے تو وہاں پہ فوراً ہی ماں کا جو ہے نا رخ بدلا. مانے دے ہیں 0 out of 20, مجھے پتا تھا, میں نے تمہیں کہا تھا رات کو یہ میچ نہ دیکھو, ٹی وی نہ دیکھو, ڈرامے نہ دیکھو, فون چھوڑ دو, تم نے کیا نہیں. وہ بات کسی اور طرف چلی جاتی ہیں. When did you listen? How to ask a proper question. اور جو ہمارے جوان ہوتے بچے وہ کہتے ہیں بات ہی مت کرو, بات نہ کرو, بات نہ کرو, پوچھو ہی مت, مجھ سے مت پوچھ دن کیسا گزرا تھا, کیسا گزرا, کندھے اچکا دیتے ہیں. بدتمیزی ہے اول درجے کی, ہمیں ایسا لگتا ہے. تو پھر کیا پوچھیں, پھر کیسے پوچھیں؟ اگر ہم بات سننا چاہتے ہیں اور اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم دھیان دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم سوال کیا کریں؟ اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں آج دن کا سب سے اچھا پارٹ کیا تھا. اکثر بچے پتہ کیا کہتے ہیں, ریسس سب سے اچھی تھی, باقی سب بکواس, اسکول بکواس, ٹیچرز ناٹ گڈ, ایوری تھنگ از بیڈ, ٹیسٹ وی ہیٹ دیم, وی ہیٹ اٹ. جائز بات کر رہے ہیں, بات تو سچی کر رہے ہیں. تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں, یار واقعی میں ہاں آئی نو بہت مشکل ہے, مجھے اندازہ ہے کہ جان جاتی ہے, مجھے پتہ ہے, اٹس ناٹ فن. ایکنالج کر لو, سمپل ایز دیٹ. آپ پہ بھی گزری ہے, ان پہ بھی گزر رہی ہے. تمہارے دن کا سب سے اچھا پارٹ کیا تھا, ریسس. اچھا ریسس تھا, کیا کیا ریسس میں, کھیلے, کون کون کھیلا, کیا کھیلے, کون سا گیم سب سے زیادہ اچھا کھیلا جاتا, فیوریٹ کیا ہے تم لوگوں کا. پھر اس کے بعد کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ اگر اس موڈ میں چلا گیا جہاں پہ وہ اپنی خوشی شیئر کرنا چاہتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کی خوشی کو سننا چاہ رہے ہو, تو دین conversations start. تو دو چیزیں جو میں نے کہا کہ ایک سننے کی صلاحیت جو ہے وہ صرف کان سے سننا نہیں ہے, وہ صرف اس لیے سننا نہیں ہے کہ پھر آپ جواب دے سکو, بلکہ سننا اس لیے ہے, اور آنکھ سے سننا, کان سے سننا, دل سے سننا, یعنی کہ ایموشنلی اٹینشن دینا, اس کو سننا کہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ سوال صحیح کریں,
کیوں کیا تم نے ایسے؟ پھر اکثر خواتین اپنا غم غلط کرنے کے لیے جو ہیں وہ اپنی سہیلی سے اپنی کسی رشتہ دار سے بات کرتی ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے ہاں تو تمہاری غلطی ہے، تمہیں کس نے کہا تھا یہ کر لو. آدمی بھی یہ کرتے ہوں گے، ہاں تو تم ہی پاگل ہو، ہاں تو آپ نے سنا پھر کیا؟ آپ نے تو صرف اس کو مزید اس کو مطلب کہ برا ہی محسوس کروایا. کچھ لوگ مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں، بہت مشورے، مفت مشورہ تو عام ہے، مطلب تھوک کے حساب سے مفت مشورہ. بعض لوگ اس لیے بات نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کے مشورے چاہیے، بعض لوگ صرف دل ہلکا کرنے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس لیے بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کی انرجی کنزیوم کر سکیں. ایسے لوگوں کو بالکل مت سنو. ایسے لوگوں کو بالکل، ایک کیٹیگری ہے جس کو آپ کو نہیں سننا چاہیے، اور وہ پتہ کون سے لوگ ہیں؟ جو آپ کی ایموشنل انرجی ڈرین کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو مت سنو. اب اس کا مطلب ہے کوئی بیوی کہے کہ ہاں میرا شوہر میری ایموشنل انرجی ڈرین کرتا تو مجھے اس کو سننا نہیں چاہیے. بھئی اگر آپ نے اس کے ساتھ شادی بھی اگلے 20 سال پروگرام بنایا ہوا ہے کہ آپ نے مرتے دم تک اسی کے گھر میں رہنا ہے اور اسی کے ساتھ رہنا، تو پھر پلیز پھر کوشش کرو کہ سنو ان باتوں کو، سنو جو ان کہی ہیں، سمجھو ان باتوں کو جن کو ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں. اور اگر لگتا ہے کہ ساری زندگی اس شخص کے ساتھ رہنا ہے پر گزارا نہیں ہو سکتا، بات نہیں ہو سکتی، تو پھر اپنے آپ کو کسی اور چیز میں مشغول کر لو، دعا میں مشغول کرو، اپنے کاموں میں مشغول کرو اپنے آپ کو. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیسیژن یہ بناتے ہیں کہ اس پارٹنر کے ساتھ ہم نے رہنا ضرور ہے پر ہمارا گزارا نہیں ہے، پر پھر اپنے اندر وہ ایک کڑواہٹ، بات میں کڑواہٹ، سمپل سلام اور جواب میں کڑواہٹ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ ہوں کیا ہے؟ یہ ہوں کیا ہے؟ رہنا اسی کے ساتھ ہو تو پھر ہوں کس چیز کی ہے؟ پھر وعلیکم السلام ہلکا سا ہی رکھو، اللہ کا شکر جب تک ساتھ ہے، جب تک سانس ہے. اور نہیں رہنا ہے تو پھر بات کرو کہ بھئی نہیں رہنا، سلیقے سے پھر الگ ہو جاؤ. آپ کو پتا ہو، میں کل ایک شاید ویڈیو ڈالی تھی اور کہا تھا کہ بھئی ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے، ہم جس طرح سے بھی اپنی زندگی کو لے کے جا رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہماری چوائسز ہیں. تو کسی نے آگے سے پھر بھی لکھا، اس کے باوجود کسی نے لکھا کہ اگر نہ ہو بھئی کوئی چوائس، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ہمیشہ چوائس دی ہے، پر اللہ نے یہ کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ جو تم چوائس کرو گے وہ آسان ہوئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آسانی کو سمجھتے ہیں کہ وہ رائٹ چوائس ہونی چاہیے، آسانی رائٹ چوائس نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے جو میں نے اتنی دیر بات کی ہے کہ کسی کو سنو، خدا کے لیے سننے کا سکل سیکھو، بات سننے کے لیے سنو، بات آگے سے جواب دینے کے لیے مت سنو، ایمپیتھی کے ساتھ سنو، کمپیشن کے ساتھ سنو. یہ جو میں نے ساری بات کی ہے، اس کے بعد اگر کوئی مجھے کہہ دے، یہاں پہ لکھ دے کوئی جینیس انسان، سنا ہی نہیں جاتا ہم کیا کریں، تو میں کیا جواب دوں گی؟ میں نہیں کچھ کہوں گی. میں کچھ نہیں کہوں گی، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اگر آپ سے سنا ہی نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کوئی فالٹ ہے، ہم نے خود اپنے دل کے، دماغ کے، سوچ کے، سمجھ کے پردے بند کر دیے ہیں، ہم نے گنجائش نہیں نکالی اپنے اندر. اور بعض اوقات لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ لوگ جھوٹے بھی ہوتے ہیں اور ظالم بھی ہوتے ہیں اور مکر و فریب کرنے والے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ نے چوائس دی ہے. زندگی اللہ کی امانت ہے، انسانوں کی نہیں ہے. ہجرت کی چوائس ملی ہے، پر کس نے کہاں لکھا تھا کہ ہجرت آسان ہوگی؟ نوح علیہ السلام کی اگزامپل لیں، انہوں نے کتنے سال لگائے وہ کشتی بنانے میں. نوح علیہ السلام کے ساتھ 800 سال 900 سال کے بعد کتنے لوگ اس کشتی میں بیٹھے؟ آپ نے اپنے کرنے کا کام کرنا ہے. سنو ضرور، جن سے پیار کرتے ہو، جن سے محبت کرتے ہو، جن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، جن کے لیے سوچتے ہو کہ بھائی میں نے انہی کے ساتھ رہنا ہے، انہی کے درمیان رہنا ہے، انہی رشتوں کو نبھانا ہے، تو چوائس ہے سننے کی، سمجھنے کی، گنجائش نکالنے کی. اور جہاں پہ لگتا ہے کہ گنجائش نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو گیج کرو، کیا کرنا چاہتے ہو، اپنے پروز اینڈ کون زندگی کے، اپنے گولز، اپنے ویژنز آپ کے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اور اس لیے نہیں کہتی کہ بات آسان ہے، اور اس لیے نہیں کہتی کہ بھئی پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں کرتے.
بہت ساری چیزیں پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں کرتے. نہیں ہے, آپ کبھی کبھی اس وقت میں, اس مومنٹ میں اس بات کو پروسیس نہیں کر پاتے ہو, لیکن کچھ عرصے بعد وہ بات کلک کر جائے گی. اگر آپ کے لیے اچھی بھلی ہوگی اور آپ اللہ سے بھلائی مانگ رہے ہو تو وہ بات کلک کر جائے گی. ضروری نہیں ہے ہر کوئی ہر کسی کی بات کے ساتھ ہمیشہ ایگری کرے. اینڈ اٹ از اوکے ٹو ڈس ایگری. ڈس ایگریمنٹ از اوکے, اٹ از اوکے, کچھ نہیں ہو جائے گا. بچے ڈس ایگری کر رہے ہیں, اٹس کمپلیٹلی اوکے. فائن دین لسن ٹو دیم. کیا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے یہ چاہیے. بھائی ہماری اوقات نہیں ہے, ہم یہ نہیں خرید سکتے, پر مجھے تو چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اس کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں. کیا کریں؟ حق حلال سے کما کے دیکھ لیتے ہیں. پارٹ ٹائم جاب کر لو, 6 مہینے رک جاؤ, پیسے جمع کر لیتے ہیں, اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ اے وے. کوئی آپ سے اگر اختلاف کرے اور آپ کو لگے کہ جی یہ میری سوچ, میری ویلیو سسٹم, میری ہر چیز سے یہ بات جو ہے یہ ٹکرا رہی ہے, میں نہیں ایسا کر سکتا, میں نہیں ایسا کر سکتی, یا مجھے یہ بات بھا نہیں رہی ہے, تو دوسرا سوال پتہ کرنے کا کیا ہے؟ یہ مجھے افیکٹ کیسے کرتی ہے, یہ مجھے افیکٹ کیسے کرتی ہے. How does this affect me? اور پھر سچ بولیں اپنے ساتھ, if this affects me like this, میں اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا پرے کیسے کر سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا دور کیسے کر سکتا ہوں. انڈیفرنس نہیں ہمیں آتا. ہم ظلم کی حد تک انڈیفرنس کرتے ہیں. جن باتوں پہ ہمیں بولنا چاہیے ان باتوں پہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں, وہ ہمارا انڈیفرنس ہے. لیکن اگر اپنی ایگو کی بات آئے تو ہم پھر لڑائی جھگڑے, جنگ, فساد, غیبت, بغض, کینہ, بد دعائیں, ہائے واویلے, ایک دوسرے کو بتانا فون کر کر کے, ٹیکسٹ کر کر کے کوئی کتنا ظالم ہے, وہاں پہ آپ انڈیفرنس نہیں شو کرتے ہو. کسی نے کوئی بات کر دی, بات بری لگ گئی, ایک سیکنڈ کے لیے سوچو تو صحیح, یار اس نے اپنے منہ سے بات کی, اپنے لیے کی, میرے لیے مجھے بری لگی. اگر آپ اس بات کو ایڈریس کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو. یعنی جو تم نے مجھے بات کی ہے اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد, مجھے تکلیف پہنچانا مقصد. اگین آپ یہ سوچو کہ وہ اٹ از می اگینسٹ دیم. اپنی سوچ کو پھر گیج کر لو, یہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے. یعنی کہ آپ دو الگ الگ مختلف پارٹیز ہیں اور اس کی زندگی کا مقصد آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچانا ہے. کیوں کوئی آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے گا؟ ہو سکتا ہے اس کو بات کرتے وقت پتہ ہی نہ چلا اس نے کیا کہا ہے, تو پھر آپ کیسے کہو گے؟ آپ کہو گے یار آپ نے اس وقت بات کی تھی, میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ برے انسان ہو کی بجائے آپ نے بیسکلی یہ کہا, آپ سے شاید ناگہانی میں یہ بات منہ سے آپ کے نکل گئی ہے, پر اس بات نے میرے دل پہ اثر کیا ہے. اس میں نہ آپ نے اس سامنے والے کو بدل کیا, نہ آپ نے اس سامنے والے کو کہا کہ بھائی تم برے ہو, تم تو نیت سے ہی برے ہو, تم تو زبان سے ہی برے ہو, تم تو کیریکٹر سے ہی برے ہو, تم تو مزاج سے ہی برے ہو. اتنا برا کسی کو کہا ہی نہیں. مطلب ہمیں لگتا ہے کہ بات کرنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ جی ہم بات کریں گے تو ہم کسی کو آسمان سے نیچے گرا کے پھر بات کریں گے. بات سننے کی گنجائش نکالیں پلیز. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.